السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سیشن میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال کیا ہے ایک عزیز نے، کہتے ہیں پیشاب سے پہلے استنجا والا جو لوٹا ہوتا ہے، اگر ہم نے اس کو چھو لیا، پھر اسی ہاتھ سے چادر کو پکڑ لیا ہے، یا پھر اپنے موبائل کو ہم نے ہاتھ لگایا ہے، یا پھر وہ چادر ہمارے کپڑوں سے ٹچ ہو گئی ہے، تو کیا تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی؟ دیکھیے، آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ لوٹا جس کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے، جس سے آپ استنجا کرتے ہیں، اگر اس پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، مطلب اس کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، تو وہ لوٹا بالکل پاک ہے۔ اب اس لوٹے کو آپ ہاتھ لگائیں یا پھر اس لوٹے سے آپ کی چادر ٹچ ہو جائے، آپ کے کپڑے اس سے سٹ جائے، تو ایسی صورت پہ کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ لوٹا ناپاک ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس پر نجاست ہے، تو ظاہر بات ہے نجاست کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے اور اس نجاست کا آپ کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ ناپاک ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جو لوٹا یا جو برتن واش روم میں رکھا جاتا ہے، بیت الخلاء میں رکھا جاتا ہے، تو بیت الخلاء میں رکھے جانے کی وجہ سے وہ لوٹا ناپاک ہو گیا ہے، تو یہ خیال آپ کا صحیح نہیں ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہے ایک ساتھی نے، کہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وضو کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو دعا پڑھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھنا یا اس طرح آسمان کی طرف انگلی کرنا اور اس کے بعد میں دعا پڑھنا، یہ سب صحیح ہے یا پھر صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے، حدیث مبارکہ میں ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم میں کا کوئی آدمی وضو کر لے اور مکمل وضو ہونے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی کے آگے ابو داؤد شریف کے اندر اس بات کا اضافہ ہے کہ ثم رفع نظرہ الی السماء، کہ آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بعض فقہا دعا پڑھتے وقت صرف نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانے کے لیے مستحب کہتے ہیں، اور بعض فقہا آسمان کی طرف دیکھتے وقت اپنی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو بھی آسمان کی طرف اٹھانے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دونوں طرح کی گنجائش ہے۔ آپ کا وضو ہو چکا ہے، وضو ہونے کے بعد صرف آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور جو دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ دعا آسمان کی طرف آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہی دیکھا، اور ویسے ہی دعا پڑھ لی، تب بھی آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی یا پھر آسمان کی طرف دیکھا ہے اور یہ دعا پڑھی ہے، تب بھی انشاءاللہ آپ کو دونوں صورتوں میں فضیلت حاصل ہوگی، دونوں طرح کی گنجائش موجود ہے۔ پٹھان الیاس صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، نماز جنازہ ادا کرتے وقت بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے نمازی چپل وغیرہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر چپل یا جوتے پر نجاست نہیں لگی ہے تو اس میں نماز جنازہ پڑھنا درست ہے۔ چپل اور جوتا آپ نے پہنی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کے چپل جوتے میں کوئی بھی ناپاکی نہیں ہے، تو اس جوتے چپل کے ساتھ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ عام طور پر مسجد سے باہر کھلے میدان میں ہوتی ہے، اور نماز جنازہ میں سجدہ بھی نہیں ہے، جس کی ادائیگی میں چپل وغیرہ سے دشواری اور مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے چپل اور جوتا پہن کر آپ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ اگر جوتے یا چپل پر نجاست لگی ہے تو یہاں پر یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر چپل یا جوتے میں نجاست لگی ہے تو پھر آپ کو وہ چپل یا جوتا پہن کر نماز جنازہ ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر نجاست صرف نیچے والے حصے میں لگی ہے، جوتا چپل مکمل گول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اوپر والا حصہ اور ایک ہوتا ہے نیچے والا حصہ۔
اگر صرف نیچے والے حصے پر نجاست لگی ہے اور نمازی جوتے اتار کر اس کے اوپر پاؤں رکھ دے تو پھر نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اس تفصیل سے 2-3 مسائل ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتے چپل پاک ہے تو ان کو اتارنا ضروری نہیں ہے، اگر چاہے تو انہی جوتے اور چپلوں میں نماز پڑھے، اور اگر چاہے تو انہی کو اتار کر اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جوتوں چپلوں کے اوپر والے حصے پر ناپاکی لگی ہے تو پھر ایسی صورت میں ان چپل اور جوتوں کو نکال دینا ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چپل یا جوتے کے نیچے والے حصے میں نجاست لگی ہے تو انہیں اتارنا ضروری ہے، اور اتار کر ان کے اوپر کھڑے رہ کر بھی آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کل 3 مسائل ہیں، آپ کے بڑے کام کے ہیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں منہ بولی یا پھر دور کے رشتے کی خالہ یا پھوپھی سے نکاح حلال ہے یا حرام؟ یہ دونوں محرمات میں سے ہیں یا پھر غیر محرمات میں سے ہیں؟ منہ بولی بہن ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، یا دور کے رشتے کی خالہ پھوپھی وغیرہ، یہ محرم نہیں ہے، یہ غیر محرمات میں ہوتی ہیں، ان سے آپ کا نکاح درست ہوگا۔ اگلا سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا مرد اور عورت دونوں کے غسل کا طریقہ سیم ہے یا پھر الگ الگ ہے؟ یعنی 3 مرتبہ جو 3 فرائض ہے جن میں کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، پورے بدن کو دھونا ہے، تو یہ تینوں فرائض دونوں کے لیے ہے یا پھر دونوں کے غسل میں فرق ہے؟ جی نہیں، دونوں کے غسل کا طریقہ بھی ایک ہے، دونوں کے غسل کے جو فرائض ہیں وہ فرائض بھی 3 ہی ہیں۔ اگلا سوال محمد گل فام نے کیا ہے، کہتے ہیں حضرت کیا گیلے ہاتھ، گیلے کپڑے یا پھر جو گیلا فرش ہے، اگر ان پر کوئی نجاست کے چھینٹے یا نجاست کا پانی لگ جاتا ہے تو صرف اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے جہاں پر وہ نجاست کے قطرے گرے ہیں، یا پھر ان نجاست کے قطروں کے گرنے کی وجہ سے ہماری پوری فرش یا پورا گھر ناپاک ہو جاتا ہے؟ اور یہ بھی بتا دے کہ غسل خانے میں جو ہمارے ہینگر ہوتے ہیں جن میں ہم کپڑے وغیرہ ٹانگتے ہیں، وہ ہینگر دیوار کے حکم میں ہوتا ہے یا پھر کوئی الگ سے چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، نجاست جہاں پر گری ہے اتنی ہی جگہ ناپاک ہوتی ہے۔ مان لیجئے آپ کا 10 بائی 10 کا ایک فلیٹ ہے اور کسی ایک مخصوص حصے کے اندر نجاست گری ہے تو اس کی وجہ سے صرف اتنا ہی حصہ ناپاک ہوتا ہے۔ نجاست کے چھینٹے، ناپاکی کے چھینٹے وہاں پر گرے ہیں تو اتنی ہی جگہ ناپاک ہوتی ہے جہاں پر نجاست گری ہے، اس کی وجہ سے آپ کا پورا 10 بائی 10 کا روم ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ جو ہینگر ہوتا ہے یہ دیوار کے حکم میں ہوتا ہے یا نہیں، تو جی بالکل دیوار کے حکم میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہینگر ناپاک ہو چکا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اور اگر کوئی نجاست وغیرہ اس پر لگی ہے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے، صرف سوکھنے کی وجہ سے وہ ہینگر پاک نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، بائک یا ٹائر پر جو مٹی لگی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ہماری سائیکلیں، بائکس، کار وغیرہ یہ روڈ پر چلتی ہے اور عام طور پر نجاست وغیرہ پر سے بھی گزر جاتی ہے جن کو ہم بہت زیادہ کیئر نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہماری بائک یا سائیکل کی ٹائر پر مٹی لگی ہے اور وہی مٹی ہمارے کپڑوں پر لگ جائے تو کیا ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا پھر پاک رہیں گے؟ دیکھیے، بات تو متفق علیہ ہے، یہ بالکل یقینی چیز ہے کہ ٹائرز روڈ پر چلتے ہیں اور روڈ پر نجاست اور ناپاکی بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کے ٹائر میں حقیقی طور پر، یقینی طور پر نجاست لگی ہے یا نہیں لگی ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے بائک یا پھر آپ کی سائیکل یا کار کی ٹائر کی مٹی آپ کے کپڑے پر لگ جاتی ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا واقعتاً آپ کے ٹائر میں نجاست یا ناپاکی کے اثرات ہے یا نہیں۔ اگر نجاست کے اثرات ہے اور پھر وہی مٹی آپ کے کپڑوں پر لگی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے، اور اگر آپ کی ٹائر پر ظاہری اعتبار سے کوئی نجاست نہیں نظر آ رہی ہے اور صرف یہی وہم ہے اور یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا ٹائر نجاست پر سے گزرا ہوگا اور وہی مٹی ہمارے کپڑوں پر لگی ہوگی، تو صرف اس خیال کی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک شمار نہیں ہوں گے۔ ہاں، گندگی سے بچنے کے لیے یا پھر یوں ہی گندا نظر آتا ہے، اچھا لگتا نہیں ہے، یا یوں ہی برا آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کے کپڑوں پر لگ جانے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو دھو دیتے ہیں تو یہ بڑی بہتر اور اچھی چیز ہے۔ اگلا سوال السلام علیکم مفتی صاحب،
میرا سوال یہ ہے کہ گائے بیل گھاس پر پیشاب کر دیتے ہیں اور جس وقت گھاس وغیرہ سوکھ جاتی ہیں اور عورتیں اس گھاس کو جلا دیتی ہیں اور اسی کے اوپر کھانا بناتی ہے، سالن بناتی ہے، روٹی بناتی ہے، اور اس جلے ہوئے گھاس کے کچھ ذرات اڑ کر سالن وغیرہ میں گر جاتے ہیں، تو ہمارا کھانا پاک ہوگا یا ناپاک سمجھا جائے گا؟ دیکھیے، جو نجاست ہوتی ہے جب وہ جل جاتی ہے تو جلنے کی وجہ سے وہ جو راکھ ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی، اس کی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے جو ذرات آپ کے کھانے میں، سالن میں، روٹی وغیرہ میں گرے ہیں تو آپ کا کھانا ناپاک نہیں ہے، پاک ہی ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ہاسپٹل کے باتھ روم یوز کرنے سے یا ٹوائلٹ کا نل، مگ یا پھر بیسن وغیرہ میں ہاتھ دھونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ وغیرہ پاک ہو جاتے ہیں یا پھر ناپاک ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہاسپٹل کا واش روم ہوتا ہے اس کی جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ٹاول ہوتا ہے، اس کی واش بیسن ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں پاک ہی ہوتی ہیں، آپ ان کا بالکل یوز کر سکتی ہیں، استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ تمام چیزیں پاک ہی ہیں۔ ہاں، اگر کسی مخصوص جگہ پر آپ کو نجاست نظر آتی ہے تو پھر اس چیز کو صاف کر لینا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم، بیت الخلاء میں پاخانہ کرنے کے بعد پاخانہ کی جگہ کو کس طرح سے دھونا چاہیے، یعنی کتنی انگلیوں سے نجاست کو صاف کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ بتلائیں۔ دیکھیے، استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد، اطمینان ہونے کے بعد، اگر آپ کے پاس موجود ہے مٹی کے ڈھیلے وغیرہ یا ٹیشو ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو ٹیشو وغیرہ ہے ان سے آپ پیشاب کی جگہ کو صاف کر لیں، پاخانہ کی جگہ کو صاف کر لیں، اس کے بعد میں پانی کا استعمال کریں۔ پاخانہ کے بعد مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں ان ڈھیلوں کو 3 ڈھیلوں کو آپ استعمال کریں یا 3 ٹیشو کو استعمال کریں، اور اس کے بعد میں پانی کو استعمال کرتے ہیں تو نور علی نور والی بات ہوتی ہے، یعنی بہتر چیز ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، جو آپ کا بایاں ہاتھ ہوگا، الٹا ہاتھ ہوگا، اس سے آپ استنجا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ پانی کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی انگلیوں کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے آپ پخانے کی جگہ کو دھو رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو وہاں پر آپ کی جو 5 انگلیاں ہیں ان میں سے یہ شہادت کی انگلی کو مائنس کرے اور انگوٹھے کو مائنس کرے، بچی ہوئی آپ کی جو 3 انگلیاں ہیں ان 3 انگلیوں سے آپ پخانے کی جگہ کو صاف کریں، اور بہت زیادہ مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر کی جو نجاست اور ناپاکی ہے وہ ہٹ جائے، یہی کافی ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو گاہے بگاہے سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے دیے جا رہے ہیں، اور جو کچھ نہیں دیے گئے ہیں انشاءاللہ موقع ملنے پر ویڈیو کے ذریعے آپ کے جوابات دیے جائیں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔